بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے چند قیمتی اور آزمودہ باتیں لائے ہیں جو صحت مند اور خوشحال زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اس لیے میٹھے میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ لہسن اور نمک کو ملا کر دانتوں پر ملے، انشاءاللہ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ اگر نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو سر کو اسی طرف جھکا دیں، پانی فوراً باہر نکل آئے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کی شکایت ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر کم از کم 40 دن تک پی جائیں، افاقہ ضرور ہوگا۔ زیادہ پانی پیا کریں، یہ گردے کو ہمیشہ صحت مند رکھتا ہے۔ سونے سے پہلے ہلکی چہل قدمی کی عادت بنا لیں، دل کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، جو لوگ نہار پیٹ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ دل کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی عادت بھی بہت سی اندرونی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اس لیے حرکت اور سرگرمی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھانے کے دوران پانی پینا معدے کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں نقصان ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے۔ چہرہ گورا کرنا چاہتے ہیں تو رات کو دہی چہرے پر لگائیں۔ اگر بچہ رات کو سوتا نہیں تو اسے شہد کی معمولی سی مقدار چٹائیں، سکون سے سو جائے گا۔ فارغ بیٹھنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے، اس لیے مصروف اور سرگرم رہیں۔ دودھ ہمیشہ گرم کر کے پیا کریں، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ اگر دودھ میں زیرہ ڈال کر پیا جائے تو پیٹ کبھی آگے نہیں نکلے گا۔ چائے پینے کے فوراً بعد سونا نقصان دہ ہے، یہ پیشاب کی بیماریوں کا باعث ہوتی ہے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز ضرور استعمال کریں۔ چاول کم کھائیں کیونکہ زیادہ چاول جگر کو کمزور کر دیتے ہیں اور خون بننے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں پیدا نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موٹاپا کم ہو تو ہفتے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں، بدہضمی سے محفوظ رہیں گے۔ گھر میں گوبھی پکاتے وقت اگر 5 کالی مرچ ڈال دی جائیں تو بادی ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش کبھی نہ کریں کیونکہ یہ دماغ کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے رگ پھٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردے کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم ضرور کر لیا کریں۔ پانی پیتے وقت اگر ساتھ میں لیمو چاٹ لیا جائے تو موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ نظر بد کی چند نشانیاں یہ ہیں کہ انسان کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار لے، بغیر کسی وجہ کے گرمی اور سردی محسوس کرے اور جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئیں۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصاویر لگی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پینا فائدہ مند ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ تیز اور فہم و فراست زیادہ ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ اس سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو سکتی ہے۔ جو لوگ لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پینا نیند کو متوازن کر دیتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کرنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کانوں میں میل زیادہ ہو جائے تو سرسوں کا تیل ڈال کر کچھ دیر الٹا چلیں، میل خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہار پیٹ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ لیکوریا کی شکایت میں زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھانا فائدہ مند ہے۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگایا جائے تو بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچے کیلے کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم کی کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ ناف میں بادام کے تیل کے چند قطرے ڈالنے سے نیند نہایت سکون آور اور بہتر آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لیموں کا رس لگانے سے جلد صاف اور گوری ہو جاتی ہے۔ نہار منشہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے نظر کی روشنی تیز اور واضح ہو جاتی ہے۔
جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ گنے کا جوس پئیں۔ اس سے جسم میں خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر زکام ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پینے سے کافی افاقہ ہوتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ ملا کر چہرے پر لگانا نہایت مؤثر ہے۔ بکرا پالنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، جبکہ بھیڑ پالنے سے ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ معدے کی صفائی کے لیے بطخ کے سوپ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری نہیں ہوتا۔ دل کو ہمیشہ توانا رکھنے کے لیے روزانہ دہی کھانا نہ بھولیے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی مالش چہرے پر کرنے سے جلد نرم و ملائم اور تروتازہ رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما لگانا بینائی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سیاہ اور بے رونق ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ دانت کمزور ہو کر کیڑا لگنے لگتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے پیٹ باہر نکلنے لگتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ سسرال میں خوش رہے تو اسے دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین 2 سال سے بڑے بچے کے سامنے لباس نہ بدلیں، بچے کو اجنبی افراد کی گود میں نہ جانے دیں، اور بچے کا کوئی الٹا اور عجیب نام نہ رکھیں۔ اگر بچہ اکثر اداس نظر آئے تو اس کی وجہ تلاش کرنا لازمی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی بلکہ مضبوط رہتی ہے۔ ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کامیاب زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ناکامی کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ شام کے وقت نمکین پانی سے 3 بار غرارے کرنے سے منہ کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں ان کا دماغ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چلتے پھرتے سبق دہرانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ہلدی والا دودھ پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد برتن صاف کرنا صحت اور صفائی دونوں کے لیے بہتر ہے، اور آخری نوالے میں صحت و برکت رکھی جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ گنے کا رس پینے سے ہچکی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے گردے میں پتھری بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر پلانا مؤثر ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا ناشتہ بہترین ہو تو عمر میں اضافہ اور صحت میں برکت ملتی ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھانے کے بعد چند دانے انجیر کے کھا لینے سے طاقت بڑھتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی کمزوری نہیں آتی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی اور سکون آتا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے صدقہ کرنا عادت بنا لے۔ اگر سوتے وقت خراٹے آتے ہوں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کرنے سے یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ جسے بار بار ڈانٹا جائے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، جسے مار پیٹ کر سکھایا جائے وہ تشدد پسند ہو جاتا ہے۔ اگر والدین بچوں کے سامنے جھگڑتے رہیں تو بچہ نافرمان اور ضدی بن جاتا ہے۔ لہسن کے استعمال سے خون پتلا ہوتا ہے اور خون کی رگیں کھل جاتی ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے اگر نہانے والے پانی میں ایک لیمو نچوڑ دیا جائے تو بدن سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب رہتا ہے تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس ملا کر نیم گرم کر کے پی لیا کریں۔ دن میں 2 بار اس کا استعمال کرنے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا اور معدہ مضبوط ہوگا۔ ایسے بچے جنہیں مٹی کھانے کی عادت ہو انہیں کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ اس ترکیب سے بچوں کی یہ عادت ختم ہو جائے گی اور ان کی صحت بھی بہتر ہوگی۔
ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی شکایت ہو تو لیمو چاٹنے کی عادت ڈال لیں، اس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور دوران خون بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو صبح نہار پیٹ آم کا ملک شیک پیا کریں، یہ گھٹنوں کے درد کو دور کرتا ہے اور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور بدن مضبوط رہتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا چاہیے، یہ معدے کو فوراً سکون دیتا ہے اور معدے کا بھاری ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے گنے کے رس کا استعمال مفید ہے، یہ جوڑوں کو طاقت دیتا ہے اور درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیمو نیم گرم پانی کے ساتھ پینے کی عادت ڈالیں، اس سے چربی پگھلتی ہے اور پیٹ ہلکا رہتا ہے۔ ایلو ویرا جیل اگر بالوں میں لگایا جائے تو بال تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر بال لمبے اور مضبوط بنانے ہیں تو ناریل کا تیل استعمال کریں اور ساتھ ہی اچھے شیمپو سے بالوں کو دھوئیں، اس سے بال صحت مند اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔